بعض احادیث کریمہ میں ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کے دنیا میں لوگوں کے استعمال کے لیے بھیجا گیا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہنم میں آگ بھڑکائی جائے۔ 1000 سال کے بعد جہنم کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک آگ بھڑکائی گئی جس سے وہ سفید ہو گئی۔ جب مزید 1000 سال آگ بھڑکائی گئی تو وہ بالکل سیاہ اور تاریک ہو گئی۔ فرمان نبوی ہے کہ جہنم نے رب عظیم سے شکایت کی کہ میرے بعض حصوں کی تپش سے فنا ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صرف 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں۔ گرمیوں میں گرمی کی شدت اس کے گرم سانس اور سردی کی شدت اس کے سرد سانس سے ہوتی ہے۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ سردی اور گرمی دنیا میں آنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت چاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس کو سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ جب وہ سانس اپنے اندر کھینچتا ہے تو دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے، سردی آتی ہے، اور جب جہنم سانس کو باہر پھینکتا ہے تو دنیا میں گرمی آتی ہے اور گرماہٹ پھیلتی ہے۔ یہ دنیا میں ٹھنڈی اور گرمی آنے کی وجہ ہے، اور اسی کی دلیل حضور بھی فرما رہے ہیں کہ جہنم نے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ وہ سانس کو اندر لیتا ہے اور ایک مرتبہ سانس کو باہر پھینکتا ہے۔ جب سانس کو اندر لیتا ہے تو دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے، اور جب اپنی گرم سانس کو باہر پھینکتا ہے تو دنیا میں گرمی آتی ہے۔ دنیا کے گرمی اور ٹھنڈی ہونے کی وجہ یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں آگ بھڑکانے کا حکم دیا تو آگ کو بھڑکایا گیا۔ 1000 سال تک جب آگ بھڑکائی گئی تو کہتے ہیں کہ جہنم وہ کیا ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ 1000 سال تک جہنم میں آگ بھڑکائی گئی تو جہنم سرخ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر 1000 سال تک آگ کو بھڑکایا گیا تو پھر وہ جہنم سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مزید 1 سال اور آگ کو بھڑکایا گیا تو پھر جہنم کیا ہو گیا، بالکل سیاہ ہو گیا، بالکل کالا ہو گیا۔ اب بالکل کالا ہے جہنم، اور جس میں کوئی روشنی اور کوئی چمک نہیں ہے، بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مالدار ترین کافروں کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کون سی نعمت پائی تھی؟ کیا تو نے دنیا میں کوئی نعمت پائی تھی؟ وہ امیر آدمی کہے گا بالکل بھی نہیں، میں نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں پائی۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اٹھائے ہوں گے۔ اس شخص سے پوچھا جائے گا، اسے جنت میں لے جا کر باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی دکھ پایا ہے، یعنی تو نے دنیا میں کوئی دکھ پایا؟ تو وہ کہے گا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر مسجد میں 1000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ موجود ہوں اور وہاں جہنمی شخص سانس لے لے تو وہ سب کے سب مر جائیں۔ ایک جہنمی شخص کے سانس کا عالم یہ ہے کہ مسجد میں 1000 لوگ موجود ہوں، اگر جہنمی شخص وہاں ایک مرتبہ سانس لے لے تو مسجد کے تمام 1000 لوگ فنا ہو جائیں، مر جائیں۔ ایک جہنمی شخص کا عالم یہ ہے۔ بعض علماء نے اسی فرمان الہی کے آگ ان کے منہ کو جھلسا دے گی کی تشریح میں لکھا ہے کہ آگ کی ایک ہی لپٹ سے ان کی ہڈیوں کا گوشت نیچے گر جائے گا۔ جہنم کی حالت بتا رہے ہیں کہ جہنم میں آگ جب جہنمیوں کو جلائے گی تو ایک ہی لپٹ سے آگ کی جہنمی کے بدن سے سارے گوشت نیچے گر جائیں گے۔
اب اس پیپ کے متعلق غور کرو جو انتہائی بدبودار بن کر ان کے جسموں سے اس قدر بہے گی کہ وہ اس میں غرق ہو جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جہنمی کے جسم سے جب گوشت اتر جائے گا تو ان کے جسم سے جو ہے پیپ نکلنا شروع ہوں گے۔ اس پیپ کی بدبو کا عالم یہ ہے کہ ان کے جسموں سے اس قدر بہے گی کہ وہ اس میں ڈوب جائیں گے، اتنا پیپ بہے گا۔ قرآن کریم میں اسی پیپ کو غساق کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے غساق، اسی پیپ کو غساق کا لفظ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوزخیوں کی پیپ کا ایک ڈول یعنی ایک بالٹی، اگر دوزخیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں پھینک دیا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق کا دم گھٹ جائے۔ سوچے جہنمی کے پیپ کی بدبو کتنی تیز اور کتنی خطرناک ہے کہ اگر حضور فرماتے ہیں ایک بالٹی پیپ اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا میں جتنے مخلوقات پائے جاتے ہیں سب کا سب دم گھٹ جائے، سب مر جائے۔ تو سوچے انسان اپنی ہی پیپ میں جہنم میں کیا ہوگا، ڈوبا رہے گا۔ تو سوچے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ جب دوزخی پیاس کی شدت محسوس کریں گے تو انہیں یہی پینے کو دیا جائے گا، یہی پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ وہ پیپ کا پانی حلق میں ڈالیں گے، ایک گھونٹ لیں گے مگر اسے نگل نہ سکیں گے، اور موت ہر جانب سے ان پر حملہ کرے گی مگر وہ مریں گے بھی نہیں۔ اگر وہ پانی کی تمنا کریں گے تو انہیں تانبے کی رنگت جیسا پانی دیا جائے گا، تانبے کی رنگت جیسا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہرے کو جلا دے گا۔ یہ بہت برا مشروب ہوگا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جہنم کی عذابات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جہنمیوں کو کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے۔ جب پانی پینے کے لیے مانگا جائے گا تو ان کو جو ہے پیپ دیا جائے گا، پیپ وہ اپنے حلق سے اتار نہ سکیں گے۔ پھر وہ پانی مانگیں گے تو تانبے کی شکل کا پانی دیا جائے گا جس سے بھی ان کی پیاس بجھے گی نہیں، بلکہ وہ تانبے کی شکل کا پانی ایسا ہوگا کہ ان کے چہرے کو بالکل جھلسا دے گا۔ ان کے طعام کے متعلق سوچو، یعنی جہنمیوں کے کھانے پینے کے تعلق سوچو، وہ زقوم ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ لفظ آیا ہے زقوم کا، فرمان الہی ہے کہ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہوں زقوم کا درخت کھانے والے ہو، اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم پانی پینے والے ہو اور تشنا لب ہونٹوں کی طرح پینے والے ہو۔ مزید فرمایا وہ ایک درخت ہے۔ بتاتے ہیں کہ زقوم ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ زقوم ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے، اس کا سر سانپ کے سروں کے مانند ہے، پھر ان کے لیے اس میں گرم پانی کی ملاوٹ ہے، پھر ان کا دوزخ کی طرف جانا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد ربانی ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، اور فرمایا بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ ہے اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو ان کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت پیش کیا جائے گا۔ زقوم، اور زقوم درخت کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جڑ جہنم سے اگا ہوا ہے اور اس کا سر سانپ کے مانند ہے۔ اور حضور کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں اور سمندر میں ڈال دیا جائے تو لوگوں کے لیے زندگی دو بھر ہو جائے، پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جن کی غذا ہی زقوم ہوگی۔ جہنمیوں کی غذا زقوم ہوگی جس کی کڑواہٹ کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں، دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو دنیا میں جینے والے ہر انسان کی زندگی دو بھر ہو جائے، اتنا کڑوا ہے، تمام پانیوں کو وہ کڑوا کر دے گا۔ اور اسی زقوم کو جہنمیوں کو کھانے کے لیے ملے گا، وہ
کھائیں گے تو گھٹک نہیں سکیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں محبوب رکھو، اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے ڈرتے رہو۔ اگر جنت کا ایک ذرہ تمہارے پاس دنیا میں ہوتا تو دنیا تمہارے لیے انتہائی جاذب نظر اور پرکشش ہوتی، یعنی بہت زیادہ پسندیدہ اور خوبصورت ہوتی۔ اور اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری تمہارے ساتھ ہوتی تو دنیا تمہارے لیے انتہائی مہلک اور تباہ کن بن جاتی، یعنی پریشان کن بن جاتی، تمہیں دنیا پریشان کر دیتی۔ یعنی دنیا میں نہ ابھی جنت کی جھلک پائی گئی ہے نہ جہنم کی چنگاری پائی گئی ہے۔ اگر دنیا میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوتی، اگر جہنم کی چنگاری یا جہنم کا کوئی اثر دنیا میں موجود ہوتا، انسان کا جینا دوبھر ہو جاتا، مشکل ہو جاتا۔ اور اگر جنت کہ کیاریوں میں سے تھوڑا سا بھی حصہ اگر دنیا میں ہوتا تو دنیا انسانوں کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہوتی، لیکن دنیا صرف آزمائش کے لیے ہے، آخرت میں جنت اور جہنم پانا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی، یعنی ان کو بھوک میں مبتلا کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ عذاب کو بھول کر کھانے کی تمنا کریں گے، کھانے کی التجا کریں گے۔ اتنی زیادہ ان کو بھوک کی مصیبت ڈالی جائے گی کہ وہ جہنم کے عذاب کو بھول کر کھانے کی تمنا کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کی التجا کے جواب میں انہیں ذریع پیش کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں لفظ ذریع کا بھی ذکر آیا ہے 30ویں پارے میں، انہیں ذریع پیش کیا جائے گا۔ اور یہ ذریع کی حالت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو ایلوے سے زیادہ کڑوی اور نہایت بدبودار ہوگی۔ ایلوا کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی کڑواہٹ اتنی سخت ہے کہ وہ شہد جیسی میٹھی چیز کو بھی کڑوا کر دے، اتنی کڑواہٹ ہے اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں ایلوے سے زیادہ کڑوی چیز جہنم میں ایلوے سے زیادہ کڑوی اور نہایت بدبودار ہوگی، جو نہ انہیں فربا کرے گی، نہ انہیں موٹا کرے گی، اور نہ ان کی بھوک مٹائے گی۔ پھر کھانے کی درخواست کریں گے، پھر وہ کھانے کی درخواست کریں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلے میں اٹک جائے گا۔ تب انہیں یاد آئے گی کہ وہ دنیا میں حلق میں پھنسا ہوا لقمہ پانی سے اتارتے تھے۔ انہیں یاد آئے گا جہنمیوں کو کہ جب کھانا دنیا میں ہمارے حلق میں اٹک جاتا تھا تو ہم پانی پی کر کے اسے نیچے اتارتے تھے، لہٰذا وہ پانی کی التجا کریں گے تو لوہے کی سنسیوں سے پکڑ کر گرم پانی کا برتن ان کے آگے لایا جائے گا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں سڑسی کہتے ہیں، پکڑ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے لوہے کی پکڑ سے پکڑ کر گرم پانی کا برتن ان کے سامنے پیش کریں گے۔ جب وہ منہ کے قریب ہوگا تو تپش سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے۔ وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ اس کی گرماہٹ سے تمام جہنمیوں جو لوگ پانی پیئیں گے ان کے چہرے بالکل جھلس جائیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو ان کی اینتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، بالکل اینتڑیاں بالکل جل کر خاک ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے کہ جہنم کے نگہبانوں کو بلاؤ۔ اب وہ عرض کریں گے کہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کو بلاؤ۔ انہیں بلا کر کہیں گے، عرض کریں گے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، اے جہنم کے فرشتے اپنے رب سے دعا کر دیجئے وہ ہم پر ایک دن کے عذاب کی تخفیف کر دے، ایک دن کے عذاب میں کمی کر دے، یہ پریشانی ہم سے جھیلی نہیں جا رہی ہے، ایک دن کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ نگہبان فرشتے کہیں گے چپ رہو، خاموش رہو، کیا تمہارے پاس پیغمبر دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے؟ رسولان کرام تشریف نہیں لائے تھے؟ انبیاء کرام نہیں آئے تھے؟ تم نے ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانا؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنمی کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ تب وہ فرشتے پھر سے کہیں گے تم خود دعا کرو، ہم کیوں دعا کریں گے تمہارے لیے، تم خود اپنے لیے دعا کر لو۔ پھر وہ کہیں گے مالک جہنم کو بلاؤ۔ اب اس فرشتے سے کہیں گے کہ جہنم کے جو مالک فرشتہ ہیں ان کو تھوڑا بلا لاؤ،
اور اسے بلا کر کہیں گے، جب ان کو بلایا جائے گا تو جہنمی ان سے گزارش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم پر موت مسلط کر دے، اے نگہبان فرشتے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ موت مسلط کر دے۔ تو مالک جواب دے گا، یعنی جہنم کے جو فرشتہ مالک ہے وہ فرشتہ جواب دے گا کہ تمہیں مرنا نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، جب تمہیں دنیا میں جہنم سے بچنا تھا تم بچ نہیں سکے، جہاں تمہیں دعا کرنی تھی تم دعا نہیں کر سکے، اب تم دعا کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، تمہیں مرنا نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں یہی رہنا ہے، اب تمہاری کوئی گزارش قبول نہیں کی جائے گی، اب تمہیں جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، تم موت کی تمنا کرو گے موت تمہیں کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیش تمہیں انہی پریشانیوں میں مبتلا رہنا ہے، ہمیشہ ہمیش تمہیں پریشانیوں کو جھیلتے رہنا ہے۔ جہنم کا عذاب بہت سخت بہت سخت بہت سخت ہونے والا ہے۔ ہمیشہ ہمیش دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن